الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ بقرہ کا مطالعہ جاری ہے. کتاب المقصد یا المقصد تلخیص ما فی المرشد کے مباحث کے ضمن میں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 233 اور دوسرے پارے کا آخری پاؤ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. چلیے پڑھیے. جی. والوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حسن ہے یہاں پر وقف. ایک منٹ صرف. صفحہ نمبر 97 ہے 97. ہاں وہی میں دیکھ رہا ہوں. صرف ایک منٹ. جی الرضاعہ یہ 70 نمبر ہے اردو کتاب المقصد کی 6ویں لائن ہے. 6 نمبر لائن ہے. 1 2 3 4 5 یہ 5 نمبر لائن ہے. 5 نمبر لائن کا کے اندر ہے الرضاعہ. چلیے جی یہاں حسن ہے. چلیں آگے. جی. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ساتھ بالمعروف. یہاں پر بھی حل کرتی جائیں ساتھ حل کرتی جائیں کیونکہ مصحف سعودی عرب میں نا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین پہ بھی وقف ہے. سیلی ہے ذرا اوپر دیکھیں منار الہدا میں ہے کاملین پہ. جی دیکھتے ہیں. کاملین نہیں رضاعہ حسن ہے. حولین کاملین پہ گویا کہ ان دونوں کتابوں میں اس کا کوئی قول موجود نہیں ہے. پھر نہ منار الہدا میں ہے جی. نہ جو ہے المقصد دونوں میں نہیں ہے. جبکہ سعودی مصحف میں الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین سیلی ہے اور ہفتی کے جی. ہاں صاد ہے. یہاں پاکستانی مصحف میں کیا ہے؟ یہاں کاملین پر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستانی مصحف میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں. بہرحال سعودی مصحف میں اور مصحف جو ہے سجاوندی والے جو ہیں ان میں وقف ہے دونوں میں. اور منار الہدا میں بھی اور مقصد میں بھی کچھ نہیں ہے. اب یہ جن کتابوں میں مسئلہ چل رہا ہے اللہ جانے یہ چونکہ ہمارے سامنے جو 2 کتابیں ہیں یہ کتابیں جو ہیں وہ پھر جامع نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بعض چیزیں چھوڑ بھی جاتے ہیں نا. چلیے بار چلیں آگے. جی. آگے ہے وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حسن ہے یہاں پر بھی. ٹھیک ہے حسن ہے بالکل مناسب ہے. چلیے جی آگے. جی. لا تکلف نفس الا وسعها. یہاں پر حسن ہے اور امام دانی کے مطابق کافی ہے. چلیے. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صالح ہے. چلیے جی. وعلى الوارث مثل ذلك. یہاں پر اصلح ہے. یعنی صالح سے زیادہ بہتر ہے. اصلح جو ہے جیسے کبیر ہوتا ہے اور اکبر ہوتا ہے. کبیر کہتے ہیں بڑے کو اور اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا. جی. تو یہ وہ صالح ہے اور یہ اس سے زیادہ اچھا وقف ہے مثل جی ذالک اور پہ. امام دانی کافی کہہ رہے ہیں. چلیے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. کافی ہے. چلیں جی. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. کافی ہے. چلیے جی. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تام. واتقوا اللہ بھی کرے نا. واتقوا اللہ بھی ہے نا وقف. جی جی نکل ذہن سے. واتقوا اللہ پر جائز ہے. اچھا یہ سعودی مصحف میں واتقوا اللہ میں کوئی چیز ہے ذرا دیکھیں. کوئی فائزہ کہاں ہے؟ فائزہ نہیں سعودی مصحف میں نہیں ہے. نہیں ہے. ہفتے کے یہاں واتقوا اللہ پہ وقف ہے. ہفتے کے یہاں واتقوا اللہ پہ بھی ہے. سعودی مصحف ضرور دیکھیے. سعودی مصحف میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جی ہفتی کے ہاں ہے. اور پاکستانی مصحف میں میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. بہرحال دیکھیں اس کے ہاں ہے. اور صاحب منار الہدا کے یہاں بھی دیکھ لیں. ان کے یہاں بھی جائز لکھا ہے وہ دیکھ لیں اوپر. جی جائز لکھا ہوا ہے. چلیے جی.
جی والذین اچھا آیت پر کمپلیٹ ہو کر بما تعملون بصیر تام ہے یہ والذ- ٹاپک پورا ہو گیا جی، ٹاپک پورا ہو گیا. رضاعت کے احکامات ہیں نا، پورے ہو گئے ہیں یہاں. آگے جو ہے نا، جو عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے نا، اس کی عدت کا بیان ہے. کتنے مہینے اس کی عدت ہے بتائیں ذرا. 4 ماہ 10 دن. دن. ہاں، اگر وہ حاملہ نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو تو اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن، سورۃ طلاق میں آتی ہے. یہ دیکھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر، یہ آگے 4 مہینے و 10 اور 10 دن. تو یہ پھر وقف تام ہوا نا، ٹاپک پورا ہو گیا نا پیچھے. ٹھیک ہے، جی استتام کہہ رہے ہیں. چلیے آگے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا صالح. چلیے. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف کافی. چلیں جی. والله بما تعملون خبير تام. چلیے. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من صحیح خطبة طرح کریں نا. عرضتم عرضتم. جی فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم حسن. وَأَكْنَنْتُم میں بھی گننا ہے، أَكْنَنْتُم فِي أَنفُسِكُم یہاں بھی گننا کرنا ہے. نہیں استاد ختم بہت جلدی جلدی میں ہو رہا ہے. او بارک اللہ اکننتم فیکم. فی چلیے جی، انفسکم چلیے حسن جی. ہے. ہم ویسے نا تلاوت نہیں کر رہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تلاوت کے احکامات جب تلاوت کریں تب لاگو ہوتے ہیں. ہم تلاوت تو کر نہیں رہے، ہم تو جی وہ قرات دھیان کر تو رہے ہیں نا. طرف سے ہے. ہاں جی چلیے. حدیث ویسے اسی طرح پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا. حدیث جو ہے نا، چونکہ جی حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی نا، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کسی استاد پر یا خود پڑھاتے ہیں کسی کو، وہاں بھی اسی طرح جیسے آپ پڑھتی ہیں نا، اس طرح ہی حدیث پڑھی جاتی ہے. اس میں غنہ مد شد اسی لیے نہیں ہے. اور اسی طرح قرات شاذہ جو ہے، اس کا بھی حال ہی میں کورس کا اعلان ہوا ہے کلیہ کی طرف سے. قرات شاذہ جو ہے وہ بھی 4 قراتیں 10 قراتوں کے اوپر ہیں. ان میں بھی جو ہے نا تلاوت نہیں ہوتی. اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ابھی آپ پڑھ رہی ہیں نا، اس میں ہم جمع جمع میں اجرا کرتے ہیں. اجرا اسی طرح ہوتا ہے جمع جمع میں. قرات شاذہ میں اس میں بھی 4 امام ہیں، ہر امام کے 2 شاگرد ہیں. اسی طرح جو ہے اس میں بھی اصول ہوتے ہیں، فروش ہوتے ہیں، پھر اس کی بھی اجرا ہوتا ہے جمع جمع میں. لیکن اس میں تلاوت مجود مرتل نہیں ہوتی. تلاوت مجود مرتل نہیں ہوتی. جیسے ابھی یہ پڑھ رہی ہیں نا سمیہ فیصل صاحبہ جو ہیں، اس طرح اس کے اندر بھی نا اجرا اس طرح ہوتا ہے. ہم نے اس کا سلیبس لکھا ہوا ہے متن فوائد المعتبرہ متولی کی. یہ متولی کی متن فوائد المعتبرہ ایسے ہی ہے جیسے شاطبیہ ہے قرات سبع میں، اور درہ ہے قرات ثلاثہ میں. تو قرات شاذہ کی جو مشہور نصابی کتاب ہے وہ متن فوائد المعتبرہ ہے، اور اس کا اجرا رکھا ہوا ہے 1 پارے کا. دیکھا آپ نے سمیہ؟ جی دیکھا میں نے فلائر. یہ ہم نئے کورس آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ میں یہ ساز پیدا کریں کہ بھی آپ نے بہت کچھ اور پڑھنا ہے، تاکہ آپ ٹھنڈے نہ ہو جائیں. آپ کے پاس نئے سے نئے پروگرام ہو. ایک علوم القرآن کا میں نے کورس دوبارہ شروع کرایا ہے. علوم القرآن کا بیچ میں 3 شروع ہوا کلیہ کی طرف سے 6 سال میں. تیسرا بیچ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور حالانکہ اس پر ابھی تک 2 بیچ ہو چکے ہیں 6 مہینے کے. یہ تیسرا بیچ ہے. اور علوم القرآن میں علم الوقف ہے نا وہاں، جی وہ علم وقف کون سا؟ وہی تسہیل الابتداء اور المدخل کے جو لیکچر آپ نے سنا تھا نا شروع میں 1 2، بس اس درجے کا علم وقف ہوگا بس. تو بات یہ ہے کہ اس طرح اس میں ایک علم رسم ہے، اس طرح ایک علم سماج آیات سے. کے علم ہے، اور ایک جو ہے علم اس میں ہے علم ضبط. تو میرا ویسے دل کر رہا ہے کہ ہم سورہ بقرہ ختم کر لیں، تو میں آپ کو علم رسم، وہاں علم رسم اسی طرح پڑھانا ہے جیسے کتاب ہے نا المدخل الی علم الوقف والابتداء، لیکن تطبیق نہیں ہے. قرآن پاک میں علم رسم کی تطبیق نہیں پڑھاتے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم یہ سورہ بقرہ مکمل کر کے پھر علم رسم شروع کریں. میں تطبیقاً پڑھانا چاہ رہا ہوں علم رسم کو. یعنی اس جیسی آپ کے سامنے وقف کا علم ہے نا پورا، اس طرح جی پورا قرآن کے ایک ایک کلمے کو لے کر سینکڑوں کتابیں ہیں رسم کی جو پورے قرآن پاک کے ایک ایک کلموں میں وضاحت کرتے ہیں. اسی طرح لے کے چلتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء اور سورہ ناس تک. اسی طرح ایسی کتابیں موجود ہیں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم آئندہ اس کو لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. چلیے جی پڑھیں. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
یہاں پر تام ہے. ایک منٹ جی، ایک منٹ. کیا معروفہ پہ وقف ہے نا جی؟ جا کے جی اوپر دیکھیں، اوپر بھی اتنے ہی کہ درمیان میں کوئی وقف ہے. قول معروف علم اللہ، نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وقف کرنا ہے. وہ ان کے یہاں لئی سے بھی وقف مطلب وقف حسن ہوتا ہے. وقف تو جائز اللہ جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر اعادہ کرنا پڑے گا. ہم، اچھا جی، یہاں ہفتے کا سرن پہ وقف ہے. ولیکن لا تواعدون سرا، یہ جو ہے نا ایک عورت کو طلاق ہو گئی، ایک عورت کو ہم، طلاق ہو گئی، تو اللہ کو تو پتہ نا کہ وہ پریگنٹ ہے کہ نہیں، تو وہ جب تک پریگننسی اس کی جو ہے اس سے فارغ نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ شادی بھی نہیں کر سکتی. اور اسی طرح یہاں وہ پریگننسی کا مسئلہ نہیں ہے، عدت کے دوران جو ہے وہ کسی کو پیغام کا اشارہ بھی نہیں کر سکتی. یہ ہے وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم وعدہ نہیں دے سکتے ان عورتوں کو اے مردو خفیہ طریقے سے نکاح کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں کوئی اشارہ سا ہو جائے اس کو تو اس کی گنجائش ہے. اب یہ بات پوری لگ ہے نا؟ بولیں. جی عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے مستثنا متصل، ایک ہوتا ہے مستثنا منفصل. اس طرح ایک ہوتا کلام موجب، ایک ہوتا کلام غیر موجب. استثناء کی باتیں ہیں مختلف. تو یہ جو حرف استثناء اللہ ہے نا، یہ بس اوقات جو ہے نا ما قبل کلام سے اس کا تعلق انفصال کا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی الگ چیز ہوتی ہے جو استثناء کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے جاء القوم الا حمارا، پوری ہم، قوم آ گئی مگر گدھا ان میں نہیں تھا. تو اب گدھا قوم کا حصہ ہے جو اس میں نہیں تھا. ہم، نہیں بولیں، نہیں الگ ہے نا. جی الگ ہے. لیکن بہر قوم کا گدھا تھا اس لیے اس کو ساتھ بیان کر دیا، لیکن قوم کے اندر داخل نہیں ہے. لیکن لا الہ الا اللہ میں اللہ جو ہے یہ ان الہوں میں سے جن کی بات ہو رہی ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، وہ الہ حق ہے، اور باقی الہان باطل ہیں. تو یہ جو الا ان تقولوا قولا معروف ہے، یہ آپ دیکھیں ذرا پورا جملہ ہے. اللہ ہم، کو پتہ ہے کہ بے شک تم ستذکرونہن، تم ذکر یاد کرو گے ان عورتوں کو، ولا تم ان کا ذکر کرو گے ان قریب، لیکن تم ان کو وعدہ نہیں دے سکتے چپکے سے بھی. یعنی عدت کے دوران، پیچھے عدت کے احکامات چل رہے تھے نا. جی اور یہ خطبت و نکاح کہتے ہیں وہی منگنی کے پیغام بھیجنے کو، من خطبت نسائی. ہاں او اکننتم فی انفسکم، اپنے دل میں رکھ سکتے ہو یہ او اکننتم فی انفسکم، مگر یہ کہ تم معروف طریقے سے کوئی ایسا انداز. اس کی تفسیریں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. چلیں بہرحال آپ دیکھ لیں منار الہدا میں بھی اور مقصد دونوں میں جو ہے سرہ پر کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ اقوال موجود ہوتے ہیں. پڑھیے جی. ہم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. حسن یا اور امام دانی کے مطابق کافی ہے. ویسے اردو کتاب میں غلط لکھا ہوا، اجلی ہی لکھا ہوا، یہ بات غلط ہے. اجلہ ہے، اجلی ہی تو کوئی نہیں ہے. چلیں جی صحیح کر لیں اپنی وعلم بات کو. جی استاد چلیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. یہاں پر کافی ہے. ہاں جی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ تام ہے. ایک منٹ سے چلو کافی ہے میرا خیال آج کے اتنا ہی. ہاں آپ جی کیا کرنا ہے بتائیے؟ دیکھنا ہم نے اس کو دونوں کتابوں کو، میں کہا دونوں کتابیں ذرا دیکھ لیں پہلے. جی ایک استاد بندہ کھولے مقصد کھول لے، اور ایک بندہ کھول لے تقیید الوقوف جو ہے. مقصد شیئر کریں گے آپ؟ مقصد شیئر کر دیں. علل یہ تو علل الوقوف. ہاں الوقوف ویسے کھول لیں. ویسے آپ کو میں تھوڑی سی تحقیق بتا ہی دوں، اس پہ ہم چونکہ بہت لگے رہے ہیں مسئلے کو دیکھنے میں. یہ کتاب جو المقصد ہے یہ سجا بندی کی کتاب ہے،
کہ اس کے اوپر لکھا ہوا نا حاشیہ بر سجاوندی، یہ فارسی کا لفظ ہے، سجاوندی پر حاشیہ. تو میں نے کہا بھی تھا ایک بہن کو، فائزہ یوسف نے غالباً کہا مجھے کہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گی. تو اس پر ہم نے کافی کام کیا. میں نے خالد شاہ حجاز صاحب نے، شیخ خالد بقیم سندھی صاحب لگے رہے ہیں ہم لوگ، اور اسی طرح جو ہے قاری احمد تھانوی صاحب، اور اسی طرح بہت بڑے شخصیت ہیں عالم اسلام کی، علم وقف ابتداء پر بہت اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، مصری ہیں. تو توفیق محمد الحدید، ان کی معجم مصنفات الوقف والابتداء کتاب ہے، 5 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے کہ دنیا میں اب تک وقف ابتداء کی جتنی کتابیں لکھی ہیں، معجم مصنفات الوقف والابتداء. ہم نے جب تک دیکھا ہے وہ یہ ہے، ایک منٹ جی، اب خود بتاتا ہوں. یہ جو کتاب ہے نا یہ اندر متن کے اندر مدلل کھولی نہیں آپ نے نا؟ تو مدلل کے بارے میں بتانے لگا ہوں. المدلل جو آپ کو بھیجی تھی نا PDF میں، یہ ہم بس الوقوف ہی دیکھتے ہیں. یہ مدلل جو اندر ہے نا متن کے اندر، یہ تاج الدین الزندانی ہے، تاج الدین الزندانی، یہ ان کی کتاب ہے متن کے اندر. استاد محترم اب مدلل یہاں پر شیئر کروں یا علل الوقوف؟ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تو علل پڑھنی ہے اس میں تو کچھ خلاف ہی نہیں ہے کہ علل جو ہے نا یہ کتاب ان کی ہے جو ہے نا سجاوندی کی. لیکن یہ جو مدلل والی کتاب تھی نا جی جو میں نے شیئر کی تھی جس میں مدلل لکھا ہے، یہ اس کے اندر متن میں یہ کتاب ہے، یہ تاج الدین الزندانی کی کتاب ہے، جو جنہوں نے سجاوندی کی کتاب جو ہے اس کی تلخیص کی ہے جی، اور تلخیص بھی 19-20 کی ہے بس حرف کی. اس لیے جو حاشیے میں ہے نا وہ مدلل ہے، حاشیے میں جو ہے وہ علل الوقوف ہی ہے تقریباً. حاشیے میں جو ہے یہ جو کھولی نا آپ نے، اس کو کریں اگلے صفحہ کھولیں. یہ جو متن کے اندر ہے نا کتاب، متن کے اندر جو ہے یہ والی، یہ اندر والی کتاب جو ہے نا یہ جو ہے تاج الدین زندانی کی ہے یہ. اور یہ جو باہر حاشیے میں چل رہی ہے نا، حاشیے میں آپ دیکھیں، حاشیے میں یہ کتاب جو ہے یہ سجاوندی کی ہے. یہ حاشیہ ہے نا، تو کہا جا رہا ہے نا حاشیہ باہر کیا لکھا ہوا ہے، ذرا پیچھے کریں صفحہ نمبر 1 میں، لکھا ہوا نا کہ سجاوندی بر حاشیہ مدلل، یہ لکھا نا سجاوندی بر حاشیہ مدلل. مدلل جو ہے یہ اندر کتاب ہے، وہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں زندانی کی کتاب ہے، اور سجاوندی جو ہے وہ حاشیے میں ہے. اچھا، اب سجاوندی کی 2 کتابیں ابن جزرین نے النشر وغیرہ میں وضاحت کی ہے. سجاوندی کی ایک علل الکبیر ہے، ایک علل الصغیر ہے، تھوڑا بہت فرق ہے دونوں میں. یہ علل جو آپ کے سامنے ہے علل الوقوف، یہ ان کی علل الکبیر ہے آپ یوں کہہ لیں، اور یہ جو حاشیے میں کتاب ہے علل الصغیر ہے، یہ سجاوندی کی. 19-20 کا فرق ہے دونوں میں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی استاد. اور یہ جو زندانی کی کتاب ہے متن کے اندر، اس پہ اوقاف ہفتی لگے ہوئے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے اوقاف ہفتی لگنے کے کہ وہ سجاوندی کی کتاب ہی کا تو خلاصہ ہے، تو انہوں نے اس کے اندر اوقاف بھی سجاوندی کے لے لیے ہیں. نہیں اوقاف ہفتی نہیں لگے ہوئے، اوقاف سجاوندی لگے ہوئے ہیں. یہ 5 وقف جو ہیں میم پا جیم پاد الزا، 5 اوقاف ہیں. اور باقی صاحب موجم مصنفات الوقف الابتداء جو ہیں، یعنی شیخ دکتور توفیق الحدید جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو وقف پر انٹرنیشنل اتھارٹی ہیں اس وقت، انہوں نے تو لکھا ہے سجاوندی کی کتابوں کے مختلف نام لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو ہے نا کتابیں جو شائع ہوئی ہیں نا وہ مختلف ناموں سے شائع ہوئی ہیں جی. سجاوندی کی جو کتاب ہے
ایک منٹ سے انہوں نے ایک میں اسی پاس میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس اس کا آگے پیچھے ہو گیا. تو انہوں نے المعجم مصنفات الوقف الابتداء میں لکھا ہے کہ یہ سجاوندی کی مختلف کتابوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وقوف سجاوندی ایک کتاب ہے سجاوندی کی. دوسری ان کی جو ہے نا مختصر وقوف ہے وہ المدلل ہے. اور یہ سجاوندی کی کتابوں کے مختلف نام ہیں. الوقوف بھی اس کا نام ہے کتاب ان کی ہے سجاوندی کی. اور اسی طرح کتاب الوقوف ہے. یہ نکل ہے جو میں دیکھ رہا تھا تلاش کر رہا تھا. جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سجاوندی کی کتاب ہے الوقف والابتداء الصغیر یا اس کو الموجز فی الوقف والابتداء بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اسی جو مختصر کتاب ہے الوقف والابتداء الصغیر جو ہے اس کا نام الایضاح فی الوقف والابتداء بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے. بعضوں نے اس کا نام رسالہ فی معرفت الوقف فی القرآن بھی لکھا ہے. بعضوں نے اسی کتاب کا نام رسالہ فی الوقف والوصل لکھا ہے. بعضوں نے اسی کا نام رسالہ فی الوقف والابتداء لکھا ہے. اور بعضوں نے اس کا نام سجاوندی فی علم الوقوف لکھا ہے علم الوقوف. اور بعضوں نے اس کو کتاب سجاوندی کا نام دیا ہے. بعضوں نے اس کا نام کتاب طیفوری رکھا ہے طیفوری کیونکہ ان کا نام ابو طیفور السجاوندی ہے نا. بعضوں نے اس کتاب کا نام کتاب فی الوقف والابتداء رکھا ہے. بعضوں نے اس کا نام صرف الوقف والابتداء رکھا ہے کتاب. بعضوں نے اس کتاب کا نام وقف وصل رکھا ہے اس کتاب کا نام. یعنی یہ مختلف ناموں سے کتاب آ رہی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ شاید سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کا نام کی تجویز نہیں کیا اس لیے لوگوں نے ان کی کتاب کے مختلف نام جو ہیں وہ تجویز کر دیے. اسی طرح یہ مدلل کا ذکر میں کر رہا ہوں نا بعضوں نے اس کا مدلل بھی رکھا ہے کیونکہ یہ جو مدلل ہے داخل میں یہ زندانی کی کتاب اصل میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندانی جو ہے یہ غالباً سجاوندی کے شاگرد ہے اور شاگرد نے تلخیص کی ہے استاد کی کتاب کی. اور جو حاشیے میں ہے یہ الوقوف ہے یہ سجاوندی کی کتاب ہے کنفرم. اور جو الوقوف دوسری ہے وہ بھی سجاوندی کی کتاب ہے لیکن ایک ان کی جو ہے وہ سجاوندی کی مطول کتاب تھوڑی سی لمبی ہے اور دوسری تھوڑی مختصر ہے. دو کتابوں کا ذکر کیا میں جزری میں یہ دو کتابیں ہیں. پہلے اس میں کافی لمبی ہم نے تحقیق کی تھی. ابھی بھی کوئی میرے پاس چیزیں ایسے موجود ہے جو دلچسپی رکھتا ہے تو بتا دیتے ان شاء اللہ چیزیں میں شیئر کر دوں گا. لیکن مثلا آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس اگر الوقوف سے ہی دیکھ لیا کریں کیونکہ الوقوف جو ہے وہ زیادہ واضح ہے اس کا مطلب. چلے کھولیں جی الوقوف کو. جی سر. آپ جو ہیں فائزہ آپ کے پاس آپ اپنے اسکرین پہ شیئر اگر کر لیں کتاب تقیید الوقوف جو ہے. جی میں نے شیئر کیا ہے اپنے پاس کھولا ہے پیج نمبر 312 ہے. بس کس طرح یاد ہے آپ کو ہونا چاہیے مجھے تو یاد نہیں ہے. آپ سے کہتا لکھ لیں. اسی طرح جو ہے الوقوف کے کیا صفحہ جی 312. ہاں چلے تو بہرحال آپ اسکرین پہ شیئر کر دیں الوقوف. جی سر ہو گئی. یہ جو مدلل ہے اس کا پیج نمبر 19 ہے. دلیل کو چھوڑیں 13 میرے خیال ہے وہ بس 13 میں. دلیل چھوڑیں عامر الوقوف ہی اس کو دیکھ لیں. چھوڑ دیں. الوقوف دیکھ لیں یہ زیادہ آسان ہے. اس میں وہ نیچے والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے نا. جی جی چلیں جی سب سے پہلے دیکھ لیں ذرا شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. آئیے جی الرضاعہ. ہاں دیکھ لیں ان کے کاملین پہ وقف نہیں ہے نا اسی نہیں لیے جو ہے وہ ہمارے پاکستانی مصاحف میں کاملین پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. الرضاعہ بھی کیا پا ہے جی. دیکھ لیں جی کہ بندہ تاج کمپنی کے قرآن بھی ساتھ ہی کھول لیں. جی آپ ہی کھولا کھول لیں ہوا. سنیے جی کھولا سنیے ہوا سر کھولا کیا ہوا ہے ہے. بتائیں پاکستانی مصحف پا میں کیا ہے ہے پا پا لکھا ہی ہے. ہوا ہے. چلیں جی آگے آگے اگلا وقف کیا ہے پاکستانی مصحف میں
بالمعروف قا ہے کیا ہے؟ نہیں جی، اوپر دیکھیں ذرا الوقوف میں فی المعروف جی آیت نمبر 233 قا لکھا ہوا نا آگے. جی آگے چلیں اگلا صفحہ کریں، پھر الوقوف کا سب اگلا کریں. چلیں جی پاکستانی الا مصحف وسعها مصحف کیا ہے پاکستانی مصحف میں؟ جیم ہے جی، دیکھیں ذرا الوقوف کو. یہاں پر بھی جیم ہے. آیت نمبر 233 جیم لکھا ہوا ہے نا ساتھی. جی آگے اس کی توجیہ ہے، کہہ رہے ہیں استناف اللفظ مع قرب المعنی، اس وجہ سے کہ لفظ نیا شروع ہو رہا ہے، بات نئی شروع ہو رہی ہے بعد میں، اس کے بعد اللہ وسعہ کے بعد استناف ہوئی جو واو مستانفہ ہوتا ہے نا، جہاں سے جی بات آغاز ہوتی ہے. چلیں آگے. علیہما پر آگے ہے قا ہے. ایک منٹ لا تضار، ایک منٹ لا تضار والد بولدی ولا مولود بولدی، نہیں جی ایسا نہ کریں. ولدی ہی پر جی مطلب وہ لائن سکپ ہوگی. ولدی ہی پر ہے قاف ہے. پاکستانی مصحف میں نا. جی پاکستانی میں. اب ایک بات کنفرم ہوگی نا کہ سجاوندی کو قاف تو 5 ہی ہے نا صرف، جی میم قا جیم صاد اور زا، ایسا ہی ہے نا. جی تو قاف جو سجاوندی کی تو علامت ہی نہیں ہے نا، سجاوندی کے تو ٹوٹل نام کے 5 ہیں، ایسا ہی ہے نا. جی ایسا ہی ہے. اس کا مطلب پکی بات ہے پاکستانی مصحف میں یہ اور کہیں نہ کہیں کام چڑھایا گیا ہے. یہ قاف قد قیل علی الوقف کا مخفف ہے نا. دیکھیں سجاوندی کی کتاب ہے الوقوف میں، دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے بولدی کی طرح. دیکھیں سجاوندی نے کیا کہا ہے وقف بتائیں. سجاوندی نے تو نہیں کہا، لیکن یہ پاکستانی مصحف میں ہے قاف. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا، پاکستانی مصحف سارا سجاوندی کوئی نہیں ہے. جی جی سجاوندی کا اس میں صرف 5 اوقاف ہیں بس. جی المقصد نے یہاں پر صالح دیا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو قول آگے ہیں ہمارے، ہم نے پڑھ لیا مقصد بھی ہاں اور منار جی الہدیٰ میں بھی ہے. لیکن دیکھیں الوقوف میں کچھ نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیں. جی بالکل چاہیے نہیں ہے. اب الوقوف میں کہاں جا کے وقف ہے؟ مثل ذالک پہ. بسم اللہ علیکم. اور جی ہے دیکھیں یہاں پر پاکستانی مصحف میں مثل ذالک پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم. جیم لکھا ہے. تو دیکھیں سجاوندی نے کیا لکھا ہے؟ جیم. جیم لکھا ہے. چلیں آگے پھر. جی. اگلا وقت ہے علیہما پر قا ہے. ہاں جی واہ ہے. پاکستانی مصحف میں کیا ہے؟ قا ہی ہے. واہ یہ. چلیں آگے چلیں. جی اگلا وقت ہے بالمعروف پر قا، اور ادھر بھی قا ہے. تو آپ بالکل اس سجاوندی نے لکھا ہوا نا. چلیں آگے. جی اگلا آیت کمپلیٹ ہے اور پھر اگلی آیت شروع ہے. وعشرہ جیم ہے. ہاں لیکن دیکھیں یہ جیم نہیں ہونا چاہیے پاکستانی مصحف میں، ذرا دیکھیں. جی یہاں پر قا ہے لیکن پاکستانی مصحف میں جیم ہے. ذرا دیکھیں اگر مدلل کھول سکتا ہے کوئی بندہ تو مدلل ذرا کھولیں کوئی بندہ. استاد محترم میں نے کھولی ہے مدلل ہاں میں. یہاں پہ جو ہے نا وہ قاف لکھا ہوا ہے، بی ولدی پہ قاف لکھا ہوا ہے، اور پھر مثل ذالکہ پہ جیم ہے. چلیں ایک تو چلا آپ کو وہ مسائل ہو گیا. مدلل میں زندانی کی کتاب جو ہے، جو میں نے آپ سے کہا تاج الدین زندانی کی جو کتاب ہے، ایسے ہی کہہ رہی ہیں نا. جی جی لیکن استاد محترم یہ جو میں نے رات کو بیٹھ کے کام کیا تھا، تاج کمپنی کی سارے سائن جو ہے نا وہ مدلل سے بھی میچ نہیں کرتے ہیں. بس میں یہی اس لیے آپ بعض کا مینار دیکھتے ہیں نا پاکستانی مصحف میں، ایک ہی جگہ پہ 2-3 وقف لگے ہوتے ہیں. یہ اس میں 3-4 لوگوں کے کام ایک دوسرے پہ چڑھائے گئے ہیں. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. چلیں اس کو ذرا دیکھیں جو میں ابھی سوال آیا ہے. اشرا پہ واشرا پہ کیا ہے مدلل میں؟ دیکھیں ذرا مدلل میں واشرا میں. جیم ہے. واشرا پہ جیم ہے. جی ہاں تو ابھی یہ پیج تاج نمبر کمپنی ہے کیا 12، نو پیج نمبر 13 پہ ہے یہ. بس آپ ٹھیک ہے دیکھیں بولیں بھی سمیہ آپ کے پاس بھی جیم لگا ہوا ہے نا. جی جی استاد مطلب جیم ہے. حالانکہ خود یہ دیکھیں معاشرہ الوقوف میں قا لگا ہوا، آپ دیکھیں ذرا. جی تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو پاکستانی مصحف ہے اس میں وہ جیم مدلل وغیرہ کا وقف دیا ہوا انہوں نے. یہ باقاعدہ سجا بندی کا وقف چھوڑ دیا ہے انہوں نے. دیکھ رہی ہیں الوقوف میں قا لگا ہوا معاشرہ پہ. بولنے تو صحیح. مجھے نظر نہیں، میں ابھی اصل میں اس کو دیکھ نہیں رہی، میرے پاس تو. سمیہ جی استاد مطلب لائٹ چلی گئی تھی. اگلا وقت دیکھیے. نہیں کال آ پیچھے گیا. چلیں جی پیچھے. بالکل بالکل.
پچھلے مجھے سبق مل کریں. گیا. معاشرہ پہ کیا لگا دیکھیں ذرا. تو لگا ہوا ہے. معاشرہ میں سمیہ جی جی تا ہے استاد لگا محترم ہوا. تو دو لگا تو ہوا بدل ہے علل الوقوف میں، اور پاکستانی مصحف میں جیم لگا ہوا ہے اشرا پر. اور مدلل میں جیم ہے. مدلل میں جی جیم ہے. آپ دیکھیں جی جی اس کا مطلب ہے مدلل. کہ یہاں سجاوندی کا وقف چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیں نا ہم ذرا تجزیہ کر رہے ہیں. ہمارا علم تھوڑا ایک مرلہ آگے بڑھ گیا اس میں آ کے نا. ہم، ٹھیک ہے جی چلیں آگے چلیں. جی آگے بالمعروف پر تو ہے، مدلل میں بھی ہے، علل الوقوف میں بھی ہے، تو ہی ہے. علل الوقوف میں بھی تو ہے نا. چلیں جی آگے. آگے آیت کمپلیٹ ہے، اور اس کی اگلی آیت میں فی انفسکم پر تو ہے. علل الوقوف میں بھی تو ہے. چلیے آگے ہے اگلا وقف ہے معروفہ پر، یہاں پر بھی کیا تو ہے. ہے. تو ہے علل جی الوقوف میں بھی تو لگا ہوا ہے. جی جی چلیں لیکن اچھا سرن میں ہبتی نے وقف کیا ہے. ابھی ہفتے میں نہ جائیں، وہ ہم بعد میں کام کرتے ہیں. آپ فیضا جی آپ اور میں تقید الوقوف اور مصحف ہفتی ملا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہ کام کرنے دیں ذرا ایک دفعہ. سجاوندی جی کو ذرا فارغ کر لیں. ہاں جی اجلہ پر تو ہے. تو ہے نا. جی تاج کمپنی میں کیا ہے. یہاں پر بھی تو ہے. چلو سجاوندی کے وقف ہے. آگے چلیں. جی آگے فاحذروا دین ہے، یہاں پر بھی دین ہے. پیچھے کریں جی پیچھے دونوں کریں. جی. جی نہیں ٹھیک اگلا صفحہ ہی ہے. اگلا صفحہ کریں. ہاں جی فاحذروا پہ کیا ہے تاج کمپنی میں. جین جین ہے، تو دیکھیں نا علل الوقوف کو. یہاں پر بھی جین ہے. تو واضح ہے نا. چلیں جی یہی تک کیا استاد مطلب آگے آیت کمپلیٹ ہے. چلیں بس ہمارے ایک ہو گیا. چلیں جی تقید الوقوف کھول لیں ذرا اسکرین پہ. جی اور فائزہ آپ بتائیں گی مجھے، ہمیں آپ بتائیں گی جو ہے لیبیا کا جو مصحف ہے، مصحف جماہیریہ اس کا، اور یہاں سے ہم دیکھیں گے تقید الوقوف کو ٹیلی کر کے. ٹھیک ہے جی. جی جی استاد مطلب ایک منٹ تک صفحہ کیا ہے بتائیں جی. 202 نمبر ہے. چلو کھولیں پھر. 202 ہے، کوئی اور ہے. بتائیں بھی کیا. بتائیں بھی پچھلی کا. فائدہ بتائیے، فائدہ سسٹر. بھی ہم آیا نمبر 231 کر رہے ہیں نا. پچھلی دفعہ میں نے تقید الوقوف کا سوال لکھوایا تھا آپ کو. جہاں 202 ہمارا 202 لکھیں یا تو. تو یا پھر نہیں جی جی نہیں بیٹا سمیہ بیٹا یہ کتاب کا 202 کھولیں. آپ پی ڈی ایف کا 202 کھول رہی ہیں. اچھا اچھا کتاب ٹھیک ہے. جی جی کتاب کا استاد 202 کھولیں. سمجھ آ گئی. کتاب کا 202 کھولیں. چھوٹا ہے نا تو ابھی. جی آ گیا. چلیں آگے جی. چلیں یہ آپ کو اسکرین پہ شیئر ہوگی ہے نا. سطر نمبر کیا ہے جی. نمبر 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ہے جی. 11ویں سطر ہے کتاب اس کی. جی صفحہ جی میں استاد 202 کی. مل گیا رضاعہ. جی مل گیا. چلیں شروع کریں جی. آپ نے بتانا ہے سمیہ جی کتاب میں کیا ہے. کتاب میں رضاعہ ہے جی. جی آپ ذرا دیکھیں سمیہ فیصل. جی جی سمیہ فیصل نہیں، وہ جو ہیں فائزہ یوسف. جی ہاں جی پہلا وقف کاملین پہ ہے. تو دیکھیں پیچھے پیچھے لکھا کاملن. پیچھے اوپر دیکھیں رضاعہ نہیں سے اوپر سطر میں کاملن لکھا ہوا. دیکھیں ذرا آپ. لکھا ہوا لکھا ہوا. لکھا ہے نا سمیہ. جی استاد مطلب لکھا ہوا. چلیے پھر الرضاعہ پہ بھی ہو گیا. چلیے آگے دیکھیں بالمعروف ذرا دیکھیں. معروف جی ٹھیک ہے نا. چلیں اس کا تو مسئلہ ہی نہیں نا ہمارا. اس میں ڈاٹ کا مطلب ہے ان کا وقف اسعاد ہی ہوتا ہے. وسعہ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر بولدی پہ ہے. ٹھیک ہے. جی میں میرے ساتھ مصحف بھی ہے.
وعلی الوارث مثل ذلك میں بھی ہے، پھر ٹھیک ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فلا جناح عليهما پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بالمعروف پہ ہے، دیکھیں آگے اب تک بالکل 100% ایک جگہ چل رہا ہے نا. پھر واتقوا اللہ، ہاں یہ واتقوا اللہ لکھا نا ہے کہ نہیں اللہ پہ؟ دیکھیں جی بالکل. چلیں بصیر پہ بھی ہے، اس پر عشرہ پہ ہے، وہ دیکھیں آخر میں عشرہ لکھا ہے، جی انڈر لائن کرنے کی لکھا ہے. آگے جو ہے وہ دیکھیں معاشرہ کے بعد کیا ہے؟ بالمعروف پہ ہے، جی وہ نیچے دیکھیں لکھا ہے. پھر خبیر پہ بھی ہے. پھر آگے فی انفسکم پہ ہے، لگائے نشان. چلیں اس کے بعد سرا پہ ہے، سرا. اچھا اب آپ کو میں تھوڑا سا نقطے بھی بتاتا جاؤں ساتھ. آیت کیا لکھی ہوئی ہے بتائیں؟ سرا کے آگے 33 ہے نا، 233 ہے نا، ایسے ہی ہے نا. جی جی ایسا ہی جی ہے. پاکستانی مصحف جو آپ کے سامنے ہے، یہ سعودی مصحف سامنے ہے، اس میں آئی طرح دیکھیں کیا ہے. اس میں تو یہ یہ سیرا لکھی ہوئی 265 ہے، چل رہی ہے. تو 2 آیتیں آگے چل رہا ہے نا ہمارا مصحف. جی یہ ہے ایسا علم ہی. الفواصل. قراتوں کی طرح آیات کے شمار میں بھی نازل شدہ اختلافات ہیں. 2 آیتیں زیادہ چل رہی ہیں سورہ بقرہ میں، عدد کوفی میں، عدد جبکہ یہ جو ہے نا مدنی اخیر ہے جی، یہ مدنی اخیر ہے. 7 اعداد ہیں. ورش ہے یہ مدنی اخیر کو لیتا ہے جی. اور مدنی اخیر میں 2 آیتیں کم ہیں. کہاں آیت کم ہوئی ہے پیچھے؟ یہ اب آپ کو علم فواصل جب پڑھیں گے نا تو یہاں تک وہ پورا قرآن پاک کے فواصل میں جہاں جہاں اختلاف ہے مختلف اعداد کا، وہ پورا آپ کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک شمار کریں گے. 1.5 مہینے میں کورس آپ کا مکمل ہوگا علم الفواصل کا. آپ ایسے بہنوں کو چاہیے آپ کی علوم القرآن والا کورس کو جوائن کریں، اللہ اگر آپ کو ہمت دے دے تو. لیکن بات یہ ہے آپ پہلے اتنا کچھ داخلے لیے ہوتے ہیں، باقی ہمت کی بات ہے. پھر انشاءاللہ علوم القرآن کورس ہے، میرے ذہن پکا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مستقل لے کے چلنا ہے. اسی طرح یہ جو قرات شاذ والا کورس ہے، جیسے اشرا صغرا ہے، اشرا کبرا ہے، اشرا نافیہ ہے، اشرا کبیر ہے، ہمارے یہاں مستقل یہ کورس چل رہے ہیں کلیہ میں. اسی طرح جو ہے یہ قرات شاذ والا مستقل لے کے چلیں گے، پھر علوم القرآن کا مستقل لے کے چلیں گے انشاءاللہ کلیہ میں. چلیں جی. یعنی اب آگے کیا ہے جی سرا کے بعد؟ معروف. تو یہ سجا اس نے ہفتی نے لکھا ہوا ہے مصحف محمدی میں، اجلا بیوقف ہے، معروف بیوقف ہے کہ نہیں فیضا؟ جی جی. آگے اس کے بعد کہاں ہے بتائیں؟ فحذروا پہ صاد ہے، پھر غفور اور دیکھ لیں، حلیم. اور وہ دیکھ لیں فاضروپ اور حلیم دونوں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے تقید الوقوف میں. سجا اصل میں جو ہے نا ہفتی کا کام وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. سجاوندی کے کام میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے پاکستان میں. ایک تو سجاوندی کی کتابیں ایک کے بجائے 2 ہیں. ابھی ہم اس کی ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، پھر دوسری کتاب اس کی کون سی ہے اور کہاں ہے، وہ حاشیے پہ ہے نا. تو ایک تو سجاوندی کی کتابیں 2 ہیں، ان کا باہمی کمپیریزن ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جو مدلل وغیرہ میں کام ہوا آگے، جو سجاوندی کے کام پر لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں، جیسے یہ تاج الدین زندانی کا کام ہے، اس نے بھی علامات لگائی ہوئی ہیں نا. اور ابھی فائزہ بتا رہی تھی کہ وہ قاف لگا ہوا مدلل میں، آپ نے بتایا تھا نا فائزہ. جی جی جی. تو حالانکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سجاوندی کے علامتیں صرف 5 ہی ہیں. میم وقف لازم کی نمبر 1، وا وقف مطلق کی 2، اور جیم وقف جائز کی، اور صاد زا پہلے زا کا نمبر ہے مجوز کی، اور اس کے بعد صاد مرخص کی. تو یہ باقی جتنی علامتیں ہیں ہمارے تو 10-15 علامتیں ہیں نا، یہ میں 5 تاج ان کی ہے سجاوندی کی ہیں، باقی ممکن ہے اس کی زندانی کی ہی ہوں. چلیں جی، کوئی کام ہمارا باقی ہے یا آج کا سب مکمل ہو گیا؟ ہو گیا کمپلیٹ استاد. ویسے ایک کام رہ گیا ہے، باہمی تقابل ہم نے ابھی تک نہیں کیا. ویسے کرنا تو بتائیں، الگ کر لیا کریں، کر لیتے ہیں. چلیں کر لیں جی، لائیں تینوں مسائل کو اٹیچ کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن سے پھر شروع کر دیں. ہاں جی، مصائب کو تقابل کریں گے. 3 مصائب ہم دیکھتے ہیں نا، مصحف جی پاکستانی تاج کمپنی کو ہم نے لیا ہوا ہے،
مصحف سعودی اور مصحف محمدی یا مصحف جماہیریہ لیبیا والا وہ قالون میں ہے، اور مصحف محمدی ورش میں ہے۔ جی مصحف استاد محمدی میں بھی جی جی وہی بتانے لگی سعودی مصحف میں صلی ہے کامل کدھر؟ حولین کامل ہاں، اور یہ جو ہے نا ہفتی کے یہاں بھی سعود ہے، لیکن پاکستانی مصحف میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سجاوندی نے کچھ نہیں لیا ہوا نا، جی سمجھ آ رہا ہے نا بات کی؟ جی استاد جی اور خاص تو بھائی ہمارا جو صاحب مقصد تھا علامہ شیخ الاسلام زکریا الانصاری صاحب، انہوں نے بھی کچھ نہیں لیا ہوا نا کاملین پہ۔ جی انہوں نے بھی نہیں لیا۔ تو دیکھیں نا علماء وقف کا اب تقابل میں کتنا پھیل گیا، ہم دیکھیں۔ چلیے جی، جی الرضاعہ، اگلا دین ہے رضا۔ ہاں، اور یہاں سعودی مصحف میں بھی وقف ہے، کیا ہے سعودی مصحف میں بولیں؟ سعودی مصحف میں جیم ہے اور پاکستانی مصحف میں طا ہے۔ اور ہفتی کے یہاں سعاد ہے۔ چلیے، جی اور اگلا بالمعروف پر سعودی مصحف میں جیم ہے اور پاکستانی میں طا ہے۔ ہفتی کے یہاں سعاد ہے۔ چلیے، وسعہ پر سعودی مصحف میں جیم ہے پاکستانی میں بھی جیم اور ہفتی کے یہاں سعاد ہے۔ چلیے، ہے۔ جی اگلا بھی ولدی ہی پر پاکستانی میں تو ہے لیکن سعودی میں نہیں، نہیں سعودی میں بھی ہے جیم ہے، اور پاکستانی میں کیا ہے؟ قاف ہے۔ یہ قاف جو ہے یہ سجامتی کے یہاں کوئی نہیں تھا، الوقوف میں تو کوئی نہیں تھا، ہم نے دیکھا تھا نا ابھی، یہ جی مدلل میں ہے اس جی زندانی کے جی یہاں، ہاں اس لیے وہ قاف ہے۔ قاف ہے قد قیل علیہ الوقف، یعنی ایک ضعیف قول ہے ان کے مطابق، لیکن جی دوسرے علماء کے یہ ضعیف قول نہیں ہے، یا وقف کیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا مثل ذالک پر یہ آپ نے دیکھا پاکستانی میں مسئلہ پیچھے، میری بات جی سنیں، یہ جو میں نے جی ویڈیو بھیجی ہوئی تھی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى جی الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اس کی انگلش ویڈیو کس نے دیکھی ہے؟ ذرا مجھے یہاں بتائیں، بالکل ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ وہ 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے، ایک مصری ہے یہ، یہ انگریزی اس کی اچھی ہے مصری یہ بندہ، صرف 3 لوگوں نے دیکھی ہے، دیکھ لیں آپ لوگ، بھائی صاحب لوگوں کو استاد دیکھنی محترم، میں چاہیے۔ نے آپ کا تبصرہ سنا تھا، ویڈیو نہیں دیکھی، میں ایگزام تھا، میں اس میں بھی اگر دیکھی میرا نہیں۔ آپ نے تبصرہ سنا تھا تو جی اندازہ آپ کو ہوا کہ وہ کتنا نے زور لگایا ہوا تھا کہ یہ وقف ضعیف ہے افلا ایبل پہ، جی حالانکہ یہ دیکھیں قد قیل علی الوقف یہی ہے، وہ ضعیف کہہ رہا ہے زندانی، قاف لکھا ہوا اس نے، حالانکہ وہ وقف معتبر ہے، سعودی مسلم میں جیم ہے، اور ہفتی نے بھی سواد لیا ہوا ہے، اور دیکھ لیں مقصد والا اور یہ منار الہدی والا کیا کہہ رہا ہے، مقصد کو دیکھ لیں ذرا، وہ تو سامنے کھلی ہے نا، جی مقصد والا نے لکھا ہے بھی والا دیپ ہے نا، دل لکھا ہوا ہے صالح۔ سارے لکھا ہوا نا، جی تو جی دیکھیں گے، اور پکی بات ہے کہ منار الہدی میں بھی ہوگا، ہوں دیکھیں وہ اس کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ یہ علماء وقف کے بارے میں میرا تبصرہ جو تھا، چلیں اب ہاتھ نیچے کریں سر، آپ لوگ ہاتھ نیچے کریں، کریں دونوں بندے جو ہو رہے ہیں، ربیہ اور نادیہ بھی ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ نیچے کریں بھائی، ٹائم زیادہ ہو گیا، جلدی کریں نادیہ۔ اب ذرا ہاتھ اوپر کریں، میرا آڈیو بھی ہم کس کس نے سنا ہے؟ ایک تو فائزہ نے سنا، وہ بتا رہی ہیں، وہ ہاتھ اوپر جی کریں ذرا، اچھا وہ تھوڑے سے زیادہ لوگ ہیں، شو کیا کریں، دیکھیں میں کتنی محنت سوچتی، میرے کو 5-7 گھنٹے لگے ہیں اس کو مسئلے کو سارا دیکھنے میں۔ دیکھیں آڈیو بیان میں میں نے بڑی بنیادی بات کی تھی، کیا بات، میری بات کا خلاصہ کیا تھا، ذرا دہرائیں فائزہ۔ آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو ہر جملہ اپنی جگہ پہ مکمل ہے تو نہیں اس نہیں کی نہیں 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 اس نہیں نہیں نہیں، یہ چھوڑیں، یہ آپ بات کر رہی ہیں اس کے بارے میں جزوی، میں نے ایک اصولی بات ساری کی تھی شروع میں نے کہا تھا کہ علم الوقف، علم الفواصل، اور اسی طرح جو ہے نا علم الرسم، یہ 2 علم تو ہے توقیفی، یعنی اسمان سے نازل شدہ ہیں، اور جو علم وقف ہے جی اور علم یہ الضبط، توفیق ہے۔ یہ توفیقی ہیں۔ ہوں
تو فیقی کا مطلب جی یہ ہے کہ یہ آسمان سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود اختیار کیا ہے۔ وقف کا سارا علم کو اس کا ہے، اب آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کتنا آپ اس میں اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے جی رجحانات ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ لا تنقضی عجائب کے قبیل سے ہیں یہ قرآن کے وہ بحر بے کراں ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہر بندہ آتا ہے نیا سے نیا، اس میں نیا نقطہ بیان کر جاتا ہے۔ اب افلا ینظرون الی الابل، کیا پس وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ یہ ایک سوال ہوا۔ کیف خلقت، یہ دوسرا سوال ہوا کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ وإلی السماء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ ایک سوال ہوا۔ کیف رفعت، کیسے اسے بلند کیا گیا؟ دو جملے بنانے میں زور زیادہ ہے کہ ایک جملہ بنانے میں زور زیادہ ہے؟ بتائیے۔ 2 جملے بنانے۔ دو جملے بنانے میں 2 دفعہ جو ہے وہ سوال ہو گیا نا۔ جی اور اگر جو ہے اس میں وصل کریں جیسے کہ شمونی کی اور سجاوندی کی رائے ہے، اس ویڈیو والے نے بیان بھی کیا ہوا ہے، تو ان کے یہاں یہ بدل مبدل منہو ہے، اور بدل جو ہوتا ہے نا ماقبل جملے کا حصہ ہوتا ہے، جزوی جملہ ہوتا ہے، تو ان کے یہاں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اسی کے بارے میں بات ہے نا، تو یہ اصل میں ابل ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیف خلقت، اس لیے ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن کے یہاں بدل مبدل منہو بنے گا ان کے یہاں یہ وقف حسن بنے گا اور اعادہ لازم ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں بدل پر وقف مبدل بنو پر وقف کر کے بدل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو پتا ہے نا، ہم بات کرتے رہے پچھلے 2 پاروں کے اجرا میں۔ اور جی جن کے استاد یہاں وہ 2 مستقل سوالات ہیں ان کے یہاں 2 مستقل جملے ہیں، چنانچہ ان کے وقف کافی ہوگا۔ کو سمجھ آئی بات کی؟ جی جی استاد جی بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ ایک منٹ صرف، میں نا اس دن سے ایک بات چیک کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے ایک دعویٰ کیا، اس مصری نے، اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی مصحف دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں افلا ینظرون الی الابل پہ وقف کسی نے دیا ہو۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سجاوندی نے تو نہیں دیا ہو، کیونکہ ان لوگوں کو اصل میں یہ مصحف محمدی وغیرہ تک رسائی ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ادھر اس کو دیکھتا ہوں، میرا خیال یہ میرا خیال ہے کہ یہاں نکل لگ رہا ہے نا سارا جو ہے نا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کے یہاں بھی نہیں ہے جی، ہفتی کے یہاں بھی نہیں ہے، ہفتی نے بھی اس کو نہیں لیا ہوا۔ اس کا مطلب مصائب میں واقعی جو ہے یہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کتابوں کے اخبار میں ملتا ہے، کتابوں کے اقوال میں تو موجود ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں ائمہ حرمین جو ہیں شیخ عبداللہ عباد الجوہنی خاص طور پر وقف کے بارے میں بڑے مشہور ہیں، یہ وقف کا بڑا دھیان کرتے ہیں عبداللہ عباد الجوہنی جو ہے۔ اب تو 2 ائمہ حرمین آ گئے نا جنہوں نے ان 4 آیتوں میں درمیان میں وقف کیا تھا۔ چلیے، تو میں نے یہ بنیادی مقدمہ بیان کیا تھا کہ جن لوگوں کو اصل میں ان بنیادی اساسی باتوں کو پتہ ہے کہ جیسے علم تفسیر ابلاغ کے قریب قرآن کی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ تفسیر کریں علماء جو تو تفسیر معصور ہے نا، تفسیر معصور مطلب اگر اللہ کو سننا کسی آگے تفسیر کی ہے اور صحابہ نے تفسیر کی ہے اور تابعین نے تفسیر کی، وہ تو کنفرم ہے نا، اس کو تو اس سے تو مخالفت ہو تو تفسیر بدعی ہے، وہ غلط تفسیر ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے وہ کسی آگے تفسیر اللہ اور رسول صحابہ تابعین میں سے نہیں ملتی، پھر علماء غور کرتے رہتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر میں، نئے سے نئے پہلو پوائنٹس نکالتے رہتے ہیں، وہ لا تنقضی عجائب ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے مضموم اور تفسیر بالرائے محمود، 2 قسمیں ہیں تفسیر بالرائے کی۔ تفسیر بالرائے مضموم یہ ہے کہ آپ کی ذاتی تفسیر ایسی ہو جو اللہ کے رسول کی تفسیر کے مخالف ہے یا صحابہ کی تفسیر کے مخالف ہے یا تابعین کی تفسیر کے مخالف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بالرائے مضموم۔ سمجھ رہی ہے میری بات، سن رہی جی ہے؟ استاد جی جی اور اگر وہ اللہ کے رسول اور صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے خلاف نہ ہو، ویسے کوئی اضافی نقطہ ہو جو اللہ کے رسول اللہ نے سرے سے اس آیت کے بارے میں بات بیان ہی نہیں کی، جو اللہ کے رسول اور صحابہ اور تابعین کی تفسیریں موجود ہیں ہمارے سامنے، پورے قرآن کے ایک ایک آیت کے بارے میں تو تفسیر انہوں نے نہیں کی نا، جیسے تفہیم القرآن یا ڈاکٹر سہر صاحب کی بیان القرآن وغیرہ مل جاتی ہیں، وہ بات ہے اس کی گنجائش ہے، وہ لا تنقضی عجائب کے قبیل سے ہے۔ اسی لیے ایک سوال آیا ہوتا گروپ میں، کلۃ القرآن کے مین گروپ میں بنات میں، کہ مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے یا ڈاکٹر سہر صاحب کے بیان القرآن سے کتنا کچھ استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر سہر صاحب عقیدے میں صوفی ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مولانا مودودی جو ہے یہ بھی صوفی ہیں، یہ مودود جو ہے نا کہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے، تو مولانا مودودی کے بھی مسائل ہیں عقیدے میں، بلکہ بعض جگہ حدیثیں صریح حدیثیں مولانا مودودی اس کے خلاف بھی بات کر جاتے ہیں تفہیم القرآن میں، تو میں نے پھر وہاں بھی تبصرہ 2 منٹ کا بھیجا ہوا تھا، وہ کس نے سنا ہے؟ پتہ تو چلے نا، آپ میرے سے جو پڑھنے والے میری باتیں کتنی کو سنتے ہیں آپ لوگ، ہاتھ نیچے کریں ذرا سارے۔
میں نے کل قرآن بناس میں 2-3 سوال کیا تھا، ہمیں بتائیں کہ ڈاکٹر سار کے بارے میں کی تفسیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے کیا تفسیر کیا تھا، میں بھی بتائیں ذرا مائک کھول کے. میں نے ہاں نہیں جی سنا وہ. میں بھی اس نے سنا نا جی، میں بھی جی سر محترم، آپ نے یہی کہا تھا کہ اس میں سے جو چیزیں یعنی اوتھینٹک ہیں وہ لے سکتے ہیں، نہیں مکمل ٹوٹل غلط نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا. مطلب میں نے یعنی یہ کہا اپنے تھا لفظوں کہ میں. علماء کو، میں نے یہ کہا تھا جو بندہ عالم ہے نا، جس کی نظر تفسیر المعصور پر ہے، وہ تفسیروں پر اس کی نظر ہے، صحابہ اکرام تابعین، اللہ کے رسول کی تفسیر جانتا ہے، وہ تو تفہیم القرآن سے استفادہ کر لے، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں مولانا مودودی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہاں وہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. اسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو ہے سورہ مریم میں مولانا مودودی نے وذکر فی الکتابی ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، 16واں پارہ کہ سورہ مریم میں وذکر فی الکتابی ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. اس کی طرح تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ اس آیت کے منافی ہے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. تو مولانا مودودی نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا اور کہا کہ صحیح بخاری کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم سچے بہت تھے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں. تو یہ تو اس کے منافی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. مولانا مودودی نے حدیث کے اوپر کلام کیا ہوا ہے، یہ غلط انداز ہے بالکل. حالانکہ ان 3 جھوٹوں میں سے 2 جھوٹوں کا ذکر تو قرآن نے خود کیا ہے. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا فقال انی سقیم، جب قوم جا رہی تھی وہ اپنے بتوں کے لیے، عید کا دن تھا ان کا، تو وہ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے جا کے آپریشن کر دیا تھا نا بتوں کا. تو اس دن انہوں نے جانے سے پہلے کیا کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. تو ایک یہ اور 2 کا ذکر قرآن میں اور 1 کا ذکر حدیث میں ہے. تو اور صدیق کے وہ منافی نہیں ہے، چونکہ وہ بظاہر خلاف واقعہ بات تھی، لیکن وہ توریہ کی شکل تھی، اور توریہ جو ہے یہ جھوٹ کو نہیں کہتے. توریہ یہ ہوتا ہے آپ بات درست کر رہے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ بات مخالف نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے مثلا وہ جب اپنی بیوی سارہ کو غالباً لے کے گئے تھے تو بادشاہ ایک علاقے میں گئے، صحیح بخاری میں جو موجود ہے، تو وہ بادشاہ وہاں خوبصورت لڑکیوں کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. لیکن غالباً اس وقت اس کا کیا اصول تھا، تو پوچھا یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے یہ، حالانکہ ان کی بیوی تھی. بادشاہ نے چھوڑ دیا تھا. اب وہ جو بہن کا تھا تو بیوی بہن ہوتی ہے، مجھے بتائیے. نہیں. ہوتی ہے، بہن بھی تو ہوتی ہے نا، اسلامکلی اسلامی کے لیے بہن بھی تو ہوتی ہے یہ نا. بہن کیا ہے کہ اس کو، تو وہ بہن کہنے سے جان چھوٹ گئی تھی ان کی بیوی کی. تو بات ہے وہ جھوٹ تو نہیں ہے نا، توریہ کی شکل ہے نا. اور جو جھوٹ خلاف واقعہ ہو لیکن وہ دین نے جائز رکھا ہو، بعض جھوٹ ایسے ہیں جو خلاف واقعہ ہوتے ہیں لیکن دین میں جائز، بلکہ بعض اوقات نیکی ہوتی ہے. جیسے 2 لوگ جن میں جھگڑا ہو، ان کے درمیان آپ جھوٹ بولیں اور ان کے ایک دوسرے کے تعریفیں کریں، اس میں ثواب ملتا ہے. یہ اب اس کو جھوٹ کہیں گے آپ؟ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن دین اسلام میں یہ صدیقیت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول نے معراج کا واقعہ ہوا نا تو سارے بھاگے آئے کافر ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر یہ ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں ادھر فلسطین میں بیت المقدس میں بھی ہو کے، وہ کہتا ہے میں وہاں سے آسمان پہ گیا اور یوں چکر لگا کے آیا، میری ساری نبیوں سے ملاقات بھی، میں نے بیت المقدس میں سب کو نماز بھی پڑھائی تھی، ساری تفصیلات بیان کی، اور وہ راتوں رات ہی کام سارا ہو گیا. تو کیا خیال ہے؟ ابو بکر اسلام کہنے لگے بالکل پکا جھوٹا ہے، یہ اس کے پکا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. کافر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے پتہ ہے یہ بات تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں انہوں نے کہی ہے؟ کہتے ہیں پھر بالکل سچی ہے، یہ کہی تھی ابو بکر نے بات. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پھر ان کو صدیق کا لقب دیا تھا. کہ بات ہے کہ لیکن یہ ہے اس میں ایک بندے کے جو ہے نا معیاری ہونے کے دلیل. اور قرآن پاک کی میرے ذہن میں آئی تھی، اس وقت نہیں آ رہی قرآن پاک میں، ہاں آگے ذہن میں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اولئک اس حدیث کی آیت ہے، اولئک هم الصدیقون، صدیقون کی تعریف قرآن نے خود جو کی ہے وہ پیچھے والذین آمنوا باللہ، پیچھے آیت بھی ذہن میں آ گئی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اب بتائیے صدیق کا تصور یہ آپ کے عام دنیا کا معاملہ سے ہے ہی نہیں. اللہ پر جو ایمان لاتا ہے، جو رسول پر ایمان لاتا ہے، اصل میں وہ ہے صدیق. تو قرآن اور حدیث کے مطابق جو چیز جھوٹ نہیں ہے نا،
جو اس کے مطابق چلے. مثلا میاں بیوی کے درمیان جھوٹ نہیں ہوتا، اس طرح جہاں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ ثواب کا کام ہے. تو یہ صدیقیت ہے. یہ مجھے آ رہی بات کی آپ کو؟ جی اب دیکھیے یہ تفسیر برائے میں کر رہا ہوں نا، یہ محمود ہے، لیکن محمود ایسے نہیں ہے. میں تو کہوں تفسیر برائے ہے ہی نہیں، یہ تو ہم حدیث کی باقاعدہ دفاع کر رہے ہیں نا. حدیث غلط نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر تو حدیث ضعیف ہے ہی نہیں. مولانا مودودی ضعیف کہی جا رہے ہیں اس کو. اس طرح مولانا مودودی نے کئی اور حدیثوں پہ بھی اس طرح کلام کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ مولانا مودودی اسم الصغر کے پراپر عالم نہیں ہے نا مولانا مودودی بھی، اور ڈاکٹر سار صاحب وغیرہ بھی، یہ لوگ مدرسوں کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. باقی ٹھیک ہے، زیادہ ہم ان کے مخالف بھی نہیں ہیں. تو علماء کو ذرا ان تفسیروں سے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اچھے نکات آ جاتے ہیں بہت سارے. آپ لوگوں کو تفہیم القرآن وہ دیکھنا چاہیے، تفسیر والا دیکھنی چاہیے اردو کی، یا تفسیر تیسیر القرآن دیکھ لیں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. باقی جو لوگ جیسے ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب ہیں، جن لوگوں کو ذمہ داری وہ لے سکتے ہیں اس بات کی، وہ سمجھتے ہیں کمزور پہلو دیکھ سکتے ہیں، وہ پڑھ لیں، ورنہ بچنا چاہیے. ڈاکٹر سار صاحب کے بھی بیان القرآن کے اندر یہ الجھنے ہیں، عقیدہ خراب ہے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہم نے کام ختم کرنا کہ نہیں کرنا مجھے بتائیے. جی ادھر ہی بیٹھے رہیں پھر. چلیں ہم اپنا موضوع ختم کر لیں تاکہ سبق ختم کریں. چلیں جی. جی مثل ذالک پر پاکستانی مصحف میں جیم ہے اور سعودی مصحف میں قلی ہے. ایک منٹ جی، چلیں آگے جی. جی فلا جناح علیہما پر پاکستانی مصحف میں قا ہے اور سعودی مصحف میں بھی قلی ہے. اور اس کے ہاں ہفتے کیا سواد ہے. چلیے جی اگلا وقت ہے بالمعروف پر پاکستانی مصحف میں قا ہے اور سعودی مصحف میں قلی ہے. نہیں، ویسے قلی ہے نا آپ کے پاس، میرے جی پاس سعودی مصحف میں جیم ہے. یہ وہی نسخے کا فرق ہے، سعودی مصحف کے 3 نسخے ہیں نا. جی میرے پاس بالمعروف ہے، سعودی مصحف میں جیم ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بھی قلی ہے. قلی ہے. یہ پھر آپ کا وہ ملک عبداللہ والا نسخہ ہوگا ممکن ہے، ورنہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ دارالمعارفہ شام والا ہے، سیریا والا. ممکن ہے 1404 والا جو نسخہ ہے اس میں بھی وہ آپ کے پاس وہ ہو، ممکن ہے. گویا کہ وہ یہ سب سے پہلا ورژن ہے جو میرے پاس ہے. دوسرا اور تیسرا ورژن جو دونوں ہوئے ہیں ان میں ممکن ہے قیلی، دونوں میں قیلی ہو ممکن ہے. میرے پاس پہلا ورژن ہے سیریا والا، اس میں جیم ہے سعودی مصحف میں. بہرحال ہفتے کیا سواد ہے. چلیے اگلا آیت کمپلیٹ ہے اور اگلی آیت میں عشرہ نہیں پر. نہیں 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 جی، نہیں نہیں، واتقوا جی اللہ کا فرق آ گیا نا. واتقوا جی اللہ پہ ہفتے کیا سواد ہے، اور سجا بندی کے یہاں بھی، اور اسی طرح جو ہے سعودی مصحف میں بھی، اور اسی طرح پاکستانی مصحف میں بھی کسی کے ہاں بھی کچھ نہیں ہے. لیکن اکیلا کھڑا ہوا ہے یہاں، آپ دیکھ لیں واتقوا اللہ. اس میں ہفتے المقصد کیا میں بھی جائز کا ہے نا انہوں نے. مقصد میں بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، مدر صاحب میں مقصد نے اس کال کو لیا ہوا ہے. چلو جی اچھی بات ہے. جی چلیے جگلی آئی. اگلی آیت عشرہ پر جیم ہے اور سعودی مصحف میں قلی ہے. اور ہفتے کیا سواد ہے. چلیے جی اگلا ہے بالمعروف پر طا ہے اور سعودی مصحف میں قلی ہے. اور ہفتے کیا سواد ہے. چلیے اگلا ہے آیت کمپلیٹ ہے اور اس سے اگلی آیت میں انفسکم پر طا ہے اور سعودی مصحف میں جیم ہے. اور ہفتے کا سواد ہے. چلیے اور اس سے اگلا ہے معروفہ طا ہے اور 5 کا ہندسہ بھی ہے. اور جو سعودی 5 مصحف کے ہے حصے کا مطلب یہی ہوا، یہ 5 کا حصہ جو ہوتا ہے نا پاکستانی مصحف میں، یاد رکھیے کہ علم الفواصل میں یہ عد کوفی کے علاوہ جہاں دیگر اعداد میں آیت ہے نا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یاد رکھیے جب آپ علم الفاصل پڑھیں گے نا تو پکی بات ہے یہاں وہ جو آیت کا فرق پڑا ہو نا 233 اور 235 کا، وہ اس طرح کی چیزوں سے پڑا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھ گئی ہیں بات کو؟ جی جی جی. یہ 5 کا حصہ ذرا اس چیز کا ہے. اچھا چلیں سعودی مصحف میں کیا ہے بولے نا. جیم ہے جیم. کیا ہے؟ جیم ہے. پتہ نہیں کیا کری جا رہی ہیں سمیہ، کیا مسئلہ ہے آپ کو آج؟ آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی نا آواز. معروفہ پہ پہنچے ہیں نا کہ انفسکم پہ ہیں؟ نہیں معروف ہے پہ معروفہ پہ کیا ہے؟ جیم ہے سعودی مصحف میں. نہیں میرے پاس جو مصحف ہے نا سیریا والا سعودی مصحف، یہ قیلی ہے.
آپ کے پاس جیم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی یہ وہی ورژن کا فرق ہے. سعودی مصحف کے بھی تین ادوار ہیں، ہم نے بتائے تھے. اور ہفتی کا سواد ہے. چلیے، اور ہفتی کا سرن پہ بھی وقف ہے جی. ولیکن لا توعدون سرا. ہمارے جی پاکستانی مصحف وغیرہ میں، سعودی مصحف میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بھی تو دوسرا سمیہ وقف آ گیا جس سے رن پہ جو ہفتی اکیلا ہے، جس میں پہلے واتقوا اللہ اور ابھی سرا. جی. یہ ہفتی کے زائد وقف ہوتے ہیں، اس لیے میں نے دیکھا تھا پی افلا ينظرون الى الابل کو کہ ہفتی نے مانا لیا، کیونکہ عام طور پہ جہاں کوئی وقف نہیں لے رہا ہوتا ہفتی نے وہاں بھی اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا رائے لی ہوتی ہے سب وقف کی. چلیے آگے چلیں. سمیہ 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 جی، آواز نہیں، آپ کی آواز آواز بالکل. نہیں آ رہی. میں بتا دیتی ہوں. اجلی چلیں پہ آپ. سعودی پہ جیم ہے اور حبتی نے صح لیا ہے. ہاں، تو پاکستانی مصحف میں کیا ہے؟ واو ہے. چلیں آگے چلیں. فاحذروا پہ سعودی مصحف میں جیم ہے اور حبتی کا صح ہے. اور پاکستانی مصحف میں کیا ہے بھی؟ سمیہ ہاں جی، کیا ہے فاضر پہ بتائیں جی. فاحذروا کا پاکستانی مصحف کا نہیں پتہ. چلو جی میں تو جیم ہے. ٹھیک ہے. چلیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا میرے خیال میں آج کا ہمارا جی کام. بس ہم نے آج جی اپنے کام کو پھیلا لی ہے. اب ہم نے 2 کتابیں مزید بھی شامل کر لی ہیں، اور آج اس لیے سبق لمبا ہو گیا ہے. تو آئندہ ہمارے 3 سبق رہ گئے ہیں، دوسرا پارہ ختم ہونے میں اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے اجر کا باعث بنائے. اصل میں جب آپ کسی کام کو عبادت سمجھ کے کریں نا تو اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے. کل ہی میں نے ایک کلپ شیئر کیا تھا اپنے بعض گروپوں میں. عبدالباسط فہیم ہوتے ہیں اسلام آباد میں، ڈاکٹر عبدالباسط فہیم. تو ان کا ایک کلپ تھا کہ مطالعے میں لذت کیسے پیدا ہو، تعلیم میں لذت کیسے آتی ہے. تو لذت ایسے آتی ہے آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے نا تو پھر آپ کو جاگنا بھی آ جائے گا. پھر آپ کو الحمدللہ جو ہے نا یہ دینی کام میں لذت محسوس ہوگی، چونکہ وہ جس کام کو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. تو علم کا اصل مقصد اللہ کی رضا، اور جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے صحیح حدیث کے مطابق. اور مچھلیاں اس کے لیے سمندر کے پیٹ میں، اور پرندے جو ہیں آسمانوں کے اندر، اور چونٹیاں اپنے بلوں میں جو ہیں، اور اللہ کے فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اپنے پر جو ہیں نورانی پر ان کے قدموں تلے بچھاتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. اور علوم میں سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے الحمدللہ. اور قرآن کے علوم میں سے بھی سب سے افضل علم قرآن کے متن کا علم ہے. اور یہ جو قرآن کے معنی اور تفسیر کے علوم ہے ان کا درجہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا فضل ہے، اور یہ اس کا مقام ہے. اس لیے جو ہے علم حاصل کرتے ہوئے عبادت کی نیت کیجیے. اور عبادات میں بھی علم کی عبادت جو ہے یہ نوافل سے اور اذکار وغیرہ کی عبادت سے افضل ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.